تمام آئے ہوئے مہمان، تمام سٹیج پہ بیٹھے ہوئے جتنے ہمارے معززین ہیں، ان سب کو میرا سلام۔ میں کوشش کروں گی تھوڑا کم بولوں، کیونکہ جس طرح اسپیکر صاحب نے کہا، نہ مجھے علی محمد صاحب کی ماشاءاللہ جو فائری ایلیکوینس ہے وہ میرے میں ہے، نہ شہریار کا صبر ہے مجھ میں، اور جو ابھی علی محمد صاحب نے بات کی یہ میں ریکارڈ کر کے اپنی والدہ کو دکھاؤں گی، جنہوں نے مجھے کل باقاعدہ بددعا تو نہیں دی، بٹ ذرا رک گئی، اس سے پیچھے کہتی تمہاری وجہ سے یہ گھر برباد ہوگا، وہ کیونکہ مجھے FIA کا نوٹس آ گیا ہے ایک خاص آنٹی کی وجہ سے۔ سو میں کوشش کروں گی کہ ایک خاص دائرے کے اندر بات کروں، ورنہ باتیں تو بہت ہے کرنے کو۔ آج ہم جس لیے اکٹھے ہوئے ہیں وہ ہے تو ہم سب کا دین، ہم چاہے اہل سنہ ہو، اہل تشیع ہو، ہم جس بھی قسم کے کمزور مسلمان ہو، تگڑے مسلمان ہوں، لیکن ہم اکٹھے ہوئے ہیں ایک مقصد کے لیے کہ ہماری آئیڈینٹی کیا ہے۔ ہم پٹھان بھی ہو سکتے ہیں، پنجابی بھی ہو سکتے ہیں، سندھی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن خان صاحب ہمارے پرائم منسٹر تو تھے ہی اور ہیں بھی اور انشاءاللہ ہوں گے بھی، لیکن وہ ہمارے لیڈر اس لیے میں ان کو مانتی ہوں، حالانکہ یہ سب گواہ ہیں کہ میں ان سے بھی کافی لڑائیاں شڑائیاں کرتی تھی، مجھے واٹس ایپ پہ بلاک کر دیتے تھے۔ وہ یہ تھا کہ ان میں ہمت تھی ایک مرد مومن کی، ان میں خوف اگر تھا وہ اپنے رب کا تھا۔ ہمارے پرائم منسٹر عمران خان، میں یہ نہیں کہتی کہ وہ نعوذ باللہ پیغمبر تھے یا غلطیوں سے پاک تھے، وہ ہماری طرح انسان تھے، لیکن جو ان میں ایک صفت ہے جو اللہ نے ان کو دی ہے، وہ صفت یہ ہے کہ وہ لڑتے ہیں اپنے رب کے لیے اور اس کے محبوب رسول اللہ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ میں نے آج تک دنیا کا کوئی گلوبل لیڈر نہیں دیکھا کہ وہ اقوام متحدہ میں جا کے یہ ہمت کرے، اور میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی، بھی دوبارہ کہتی ہوں کہ جو سب سے بڑا ایک کیل ان کی تخت کو الٹنے میں تھا، وہ یہی کیل تھا جو ٹھوکا گیا تھا کہ اس آدمی نے ہمت کیسے کی کہ اس نے اقوام متحدہ میں لا الہ الا اللہ بولا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، آزادی کا مطلب کیا؟ لا الہ الا تیرا اللہ، میرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا مرد اللہ، مسلم، مرد اسلام، عمران خان زندہ باد۔ زندہ باد۔ خان صاحب کی یہ خاصیت صرف پاکستانی نہیں مانتے، ساری دنیا مانتی ہے۔ جب فلسطین میں یہ جینوسائیڈ شروع ہوا، نسل کشی، جس قسم کا ظلم اور بربریت ہے، ابھی میں نمبرز دیکھ رہی تھی، 32,000 فلسطینی مسلمان اس وقت شہید ہو چکے ہیں، جن میں سے آدھے سے زیادہ بچے ہیں۔ ایک فلسطینی نے یہ اسٹیٹمنٹ کی کہ اگر آج کاش عمران خان جیل میں نہ ہوتے تو وہ ہمارا کیس لڑتے۔ اور اس کی مینیفیسٹیشن میں آپ کو بتاؤں، میری والدہ بہت بیلیو کرتی ہے نظر لگنے میں، شاہد خان صاحب کو نظر ہی لگ گئی تھی 25 ستمبر 2019 میں، جب ترکی نے اور پاکستان نے نیو یارک میں ایک ایونٹ ہوسٹ کیا تھا۔ وہ پہلا ایونٹ تھا دنیا میں ہیٹ سپیچ اور اسلامی فوبیا کے خلاف، کیونکہ اس کی جو بدشکل مینیفیسٹیشنز ہیں، اور میرے آپ کے جو غریب یا مالدار بھائی بہن ہیں یورپ میں، امریکہ میں، مشرقی، مطلب ساری دنیا میں، ان کو یہ عذاب برداشت کرنا پڑتا ہے۔ خاص کر 9/11 کے بعد ہماری بہنوں کے حجاب پھاڑے گئے، سکھ برادری کے لوگ جو دور دور سے مسلمان نہیں ہیں ان کو مارا گیا، ان کے قوانین ایسے بنے ایک خاص ملک میں جس میں اگر مسلمان کی اگر ایک نان مسلمان کی 1 سال کی سزا تھی تو مسلمان کی 3 سال کی سزا تھی۔ اگر کسی نے کسی کو مار دیا تو اگر مارنے والا مسلمان تھا تو وہ ٹیررسٹ تھا، لیکن اگر وہ نان مسلم تھا تو وہ مینٹلی ڈیرینج تھا، یا وہ ڈینجرس انڈیویجول تھا، یا مس گائیڈڈ تھا۔ اسلاموفوبیا کا لب لباب یہ ہے کہ ہمارا دین نعوذ باللہ، جس کا اسلام سلم سے لفظ نکلا ہے، اسلام اور ٹیررزم، اسلام اور دہشت گردی، اسلام اور تشدد ایک ہی چیز ہے۔ ہمارے مردوں کو جن کی داڑھی ہو یا پگڑی پہنے ان کو ٹیررسٹ کہا جاتا ہے کہ جی بچے اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ ان باتوں کے ساتھ ہم بڑے ہوئے ہیں، یہ ہم نے دیکھا، میں نے 10 سال یورپ میں گزارے ہیں، میرے ساتھ تمیز میں تھے، حیا میں تھے، عزت میں، لیکن آنکھیں تو ہے نا ہماری۔ میں سوئٹزرلینڈ میں رہ رہی تھی جب انہوں نے اعلان کیا کہ کسی بھی مسجد پہ ہم الاؤ نہیں کریں گے کہ ہم اونچی بنائیں کوئی بھی عمارت، کیونکہ یہ میزائل کی طرح لگتی ہے۔ اب آپ سوچیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس میں سے یہ بات ان کو شیوا دیتی تھی۔ خان صاحب نے جو یہ فیصلہ کیا، یہ اس انٹرنیشنل OIC کا ریزولوشن، یہ تب کیا جب نیوزی لینڈ میں 2 ڈفرینٹ مساجد میں 25 لوگوں کو شہید کر دیا گیا۔
یہاں پہ میں ضرور تعریف کروں گی ایک خاتون کی، جسنڈا آرڈن، جو پرائم منسٹر تھی نیوزی لینڈ کی. انہوں نے ہمت کی، حجاب پہنا اگلے ہفتے، اور جمعے کی نماز میں بہت سارے کرسچنز کے ساتھ انہوں نے شرکت کی. نماز نہیں ادا کی، شرکت کی. اور اس کے بعد خان صاحب نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کو لیڈ کریں گے، حالانکہ 52 اور مسلمان ممالک ہیں. اس کی سزا ان کو یہ ملی جو آج آپ دیکھ رہے ہیں تمام پی ٹی آئی ورکرز کو بھی، کیونکہ ان کو جس چیز سے نفرت ہے وہ ہے پولیٹیکل اسلام. یعنی آپ مسلمان وہ ہوں جو چھپ کے نماز پڑھیں، فتح مکہ سے پہلے کا جو حال تھا، آپ چھپ کے کلمہ پڑھیں، آپ چھپ کے اسلام پریکٹس کریں. آپ کی خواتین حجاب نہیں پہن سکتی، برقع نہیں پہن سکتی، چہرہ نہیں ڈھک سکتی. کیوں نہیں ڈھک سکتی؟ جب قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، اور جب فرینچ قانون کہتا ہے کہ آپ نے فرانس میں رہتے ہوئے آپ نہیں پہن سکتی دینی چیزیں، تو پھر وہاں پہ کراس کیوں پہنتے ہیں، صلیب کیوں پہنتے ہیں لوگ؟ پھر وہ بھی منع کر دیں. کرسمس کیوں سیلیبریٹ ہوتا ہے؟ خان صاحب نے دنیا کی منافقت ان کے سامنے رکھ دی، اور وہ کسی سے برداشت ہوا نہیں. وہ کسی کے خلاف نہیں ہے. وہ سب سے زیادہ ویسٹ میں رہے تھے، مغرب میں. ان کے بچے مغربی ہیں، مسلمان تو ہیں بٹ مغربی ہیں. تو اس لیے آئی تھنک میں تو شکر ادا کرتی ہوں. ہم ایک تکلیف سے اس وقت بہت گزر رہے ہیں، لیکن شکر اس لیے کرتے ہیں کہ ہم خان صاحب کے وقت میں پیدا ہوئے. وہ ہمارے لیڈر تھے، ہیں اور رہیں گے. اور وہ جو جد و جہد کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ ہم خراب نہیں ہونے دیں گے. لیکن آپ سب سے بھی ایک ریکویسٹ ہے، اگر میں آپ کی توسط سے یہ بات کیسے ہو کہ ہم نیو ایج مسلمز ہیں. اگر آپ کو یاد ایک زمانے میں ایک منافقت ہوتی تھی پاکستان میں، ہم کہتے تھے انلائٹنڈ ماڈریشن، ہم معافی مانگتے تھے مسلمان ہونے کی. وہ ہم نہیں کریں گے، لیکن یہ ہم ضرور کریں گے کہ اس ملک میں ہمارے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جو سفید رنگ ڈالا اس جھنڈے میں مذہبی اقلیتوں کے لیے، ہم تہیا کریں گے جو عزت ہم دنیا سے مانگتے ہیں مسلمانی کے لیے، وہی عزت ہم پاکستان میں دیں گے غیر مسلم اقلیتوں کو، کہ ان کو نہ یہ فیل ہو کہ وہ ہم سے کسی طرح سے کم ہیں. کیونکہ ہمارا رب، اور یہ میری آخری بات ہے اس پہ، سوری علی صاحب بہت ٹائم لے لیا، ہمارا رب رب المسلمین یا رب المومنین نہیں ہے، وہ رب العالمین ہے. تو کیونکہ وہ رب العالمین ہے، ہم نے اس کی عزت کرنی ہے. ہمارے جو قرآن میں ہے، ہم نے اپنے بھائی بہنوں کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس میں بھی کامیاب ہوں گے. وقت لگے گا لیکن ہمت نہیں ہارنی. اور یہ یاد رکھیں کہ جو لوگ راہ راست پہ ہوں گے وہ کبھی بھی نہیں خراب ہو سکتے. بہت شکریہ. اس دوران سرون کمار ایڈوکیٹ صاحب ہمارے بھائی، اور عمران خان صاحب ہمیشہ نان مسلمس کے ساتھ ان کی وہی محبت جو مسلمانوں کے ساتھ، اور ہماری عمران خان صاحب کی شیرنی سیمابیہ طاہر بھی آئی ہیں. اور جس طرح شعیب شاہین صاحب ہمارے ایم این اے ہیں اسلام آباد سے، اسی طرح پنڈی سے آپ ہماری ایم این اے ہیں. بے شک فارم 47 والے نے اوتھ لیا ہے، انشاءاللہ حق آئے گا. سیمابیہ بی انشاءاللہ اسی اسمبلی میں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اللہ آپ سے اوتھ دلوائے گا. شارٹ بات کے لیے میں بلواؤں گا میرے بڑے بھائی ثناء اللہ مستی خیل صاحب کو اس شعر کے ساتھ کہ 1000 دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں، 1000 دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں، جسے ہو شوق آئے کرے شکار مجھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے میری لیڈرشپ، سامنے بیٹھے ہوئے میری بہنیں، میرے بھائی، دوستو، عزیزوں اور میڈیا کے ساتھ، السلام علیکم. آج جس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں، اسلامو فوبیا پہ، اگر آج کے دن میں خراج تحسین پیش نہ کروں عالم اسلام کے اس مرد کلندر کو جو ختم نبوت کا عظیم پہرے دار ہے، جو آقا دو جہاں کی حرمت کا عظیم جنگ لڑنے والا ہے، جس نے میرے آقا دو جہاں کی حرمت کی جنگ اقوام متحدہ کے سامنے ایسے لڑی جیسے ایک مشاق وکیل لڑتا ہے. ہر مسلمان کے دل کے اندر میرا نبی بستا ہے. ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ میرا ایمان ہے کہ میری علیہ اللہ نے آقا جو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سے اس وقت تک آپ کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک میں آپ کی اولاد، آپ کے ماں باپ، آپ کی جائیداد سے زیادہ آپ کو پیارا نہ ہوں. تو میں سمجھتا ہوں عمران خان نے جو یہ آواز بلند کی، سوئی ہوئی تھی عالم اسلام.